ایک خود غرض یعنی جسے اپنے غرض کی بنیاد پر، اپنے فائدے کی بنیاد پر دوسروں پر ظلم کرتا ہے، اپنے فائدے کی بنیاد پر جھوٹ بولتا ہے، اپنے فائدے کی بنیاد پر دوسروں کو داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ یہ خود غرضی ایک ایسی بیماری ہے، انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے، انسان کو تباہ کر دیتی ہے، انسان کی نیکی کو برباد کر دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مہلکات فشح مطاع وہوى متبع وإعجاب المرء بنفسه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں اور بھائیوں، میں نے ایک روایت پڑھی ہے جو لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں نے پیش کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ثلاث مہلکات، کہ تین چیزیں وہ ہیں جو انسان کو ہلاک کرنے والی چیزیں، یعنی انسان کو، آدمی کو، آپ کو، ہم کو ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں۔ وہ تین چیزیں ہیں، ثلاث مہلکات، یعنی تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ آدمی دنیا کے اندر بھی ہلاک ہوگا اور آخرت میں بھی ناکام و نامراد ہوگا۔ سب سے پہلی چیز فرمایا کہ فشح مطاع، یعنی ایسی خود غرضی جس کی پیروی کی جائے، خود غرضی، فشح مطاع، ایسی خود غرضی کہ جس کی متابعت کی جائے، پیروی کی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاث مہلکات، ہلاک کرنے والی تین چیزیں۔ ایک فرمایا فشح مطاع، ایسی خود غرضی جس کی پیروی کی جائے۔ خود غرض ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ انسان جب خود غرض بن جاتا ہے تو انسان خود غرضی کے اندر، یعنی اپنے غرض کو حاصل کرنے کے لیے وہ حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتا، اپنے غرض کو حاصل کرنے کے لیے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے غرض کو حاصل کرنے کے لیے کسی پر ظلم کرنا پڑے تو ظلم کر بیٹھتا ہے۔ یعنی خود غرضی ایک ایسی چیز ہے کہ خود غرضی میں اگر آدمی مبتلا ہوتا ہے تو خود غرضی اپنے رشتہ داروں سے بھی الگ کر دیتی ہے، خود غرضی اپنے بیوی شوہر کے اندر دراڑ ڈالنے والی چیز ہے۔ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کی، وہ روایت ہے، اس روایت کے اندر اللہ کے نبی نے اس کی صراحت فرمائی کہ جو خود غرضی ہے، یعنی فشح مطاع، خود غرضی، فرمایا کہ خود غرضی کی بنیاد پر پچھلی امتوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ پچھلی امتیں یعنی اور انبیاء کی امتیں خود غرضی کی بنیاد پر ہلاک کر دی گئیں۔ وہ خود غرضی کے اندر مبتلا ہوئے اور خود غرضی نے ان کو ظلم پر ابھارا، خود غرضی سے ان کا رشتہ ناتا ٹوٹ گیا، خود غرضی کی وجہ سے جھوٹ کہنے لگے، خود غرضی کی وجہ سے ظلم پر آ گئے، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک ظلم قیامت کے دن کئی ظلموں کو یہ اکٹھا کر دے گا۔ اب ظلم پر ابھارے گا، جھوٹ پر ابھارے گا۔ آدمی جب خود غرض بن جاتا ہے وہ نہ اپنے بھائی کی پرواہ کرتا ہے،
نہ اپنے بہن کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنے پڑوسی کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنے رشتہ داروں کی پرواہ کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو دیا ہے اور میں کسی طرح اور حاصل کر لوں، چاہے حرام طریقے سے ہو چاہے حلال، وہ کچھ نہیں دیکھتا۔ اب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کوشش کرتا کہ میں حلال طریقے سے حاصل کروں، حرام طریقے سے حاصل کرنے کے لیے اگر وہ چاہتا کر لیتا ہے، یعنی اگر خود غرضی کی بنیاد پر کسی کے جان کو لے لیتا ہے، خود غرضی کی بنیاد پر کسی پر ظلم کر بیٹھتا ہے۔ میرے بھائیوں، حدیث میں آتا ہے اگر تم کسی پر ظلم کرو گے تو وہ مظلوم ہے، اور مظلوم کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ خود غرضی ایک ایسی خطرناک چیز ہے، انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صاف کہتے ہیں وہ آدمی ہلاک ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر سارے رشتے ناتے اس کے ختم کر دیے جاتے ہیں، وہ ختم کر دیتا ہے، اور خود غرضی کے لیے وہ ہر جھوٹ کا وہ سیڑھی پار کرنا چاہے پار کر جاتا ہے، اور ظلم کی انتہا کر جاتا ہے۔ یعنی جہاں اس کا غرض حاصل ہو جائے تو ٹھیک ہے، وہ آدمی اس کا غرض حاصل ہوا، یعنی کوئی اپنا غرض حاصل ہو گیا تو خوش رہتا ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے، لیکن جہاں اس سے غرض حاصل نہیں ہوا تو اس کے اوپر قیل و قال اعتراضات، اس پر ظلم کرنے پر ابھر آتا ہے۔ یہ اتنا خطرناک انسان ہوتا ہے کہ وہ اپنے غرض کی بنیاد پر جس کو جو چاہے کہہ دیتا ہے، جس کے ساتھ جو معاملہ ہو کر بیٹھتا ہے۔ ایک خود غرض، یعنی جسے اپنے غرض کی بنیاد پر، اپنے فائدے کی بنیاد پر دوسروں پر ظلم کرتا ہے، اپنے فائدے کی بنیاد پر جھوٹ بولتا ہے، اپنے فائدے کی بنیاد پر دوسروں کو داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ یہ خود غرضی ایک ایسی بیماری ہے، انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے، انسان کو تباہ کر دیتی ہے، انسان کی نیکی کو برباد کر دیتی ہے۔ خود غرضی کے اندر جب آدمی مبتلا ہوتا ہے وہ ہر ان حرام راستوں سے گزر جاتا ہے کہ جن حرام راستوں سے اللہ کے نبی نے بار بار تاکید فرمائی بچنے کی۔ وہ انسان یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے پیسہ حاصل کیا، خود غرضی کی بنیاد پر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں، میں اچھی حالت کے اندر رہوں، دوسرا اچھی حالت کے اندر نہ رہے، اور خود غرض بن جاتا ہے۔ جب تک دنیا کے اندر ایک آدمی ہے، وہ آدمی اس کے تعلقات اپنے رشتہ داروں سے اچھے ہوتے ہیں، جہاں وہ آدمی دنیا سے جب چلا جاتا ہے اب اس کے رشتے ناتے سارے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ آدمی مر گیا، مرنے کے بعد اس کی اولاد کا پرسان حال کوئی نہیں، اس کی بیوی کو مدد کرنے والا کوئی نہیں، یہاں تک کہ اگر بھائی ہے اس بھائی کے حقوق کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ بھائی دنیا سے چلا گیا، اس نے سارے احسانات کر رکھے ہوں، تب بھی وہ بھائی اس احسانات کو بھول جاتا ہے۔ انسان آج اس مرض کے اندر دنیا کے 99% لوگ موجود ہیں، مبتلا ہیں وہ خود غرضی کے اندر، بس وہ اپنی چیز اپنے فائدے کے لیے ہر ایک سے لڑ بیٹھتے ہیں، اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہر ایک کو گالیاں دے دیتے ہیں۔ یعنی خود غرضی کن کن چیزوں پر ابھارتی، دیکھیے گالم گلوچ پر، لڑائی پر، ظلم پر، جھوٹ پر، دغا دجل پر، فریب پر، ایک خود غرضی کتنی چیزوں کتنے گناہ کے اندر مبتلا کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاث مہلکات، وہ 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، فشح متاع، اتنی خطرناک چیز ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھیے کہ آدمی آج کے زمانے میں خود غرض انسان بھرے پڑے ہیں۔ اگر اس کو دین سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا تو دین کے ساتھ ہے، ورنہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ مدرسوں سے مجھے کچھ ملے گا تو میں پوری طاقت لگا دوں گا، نہیں ملے گا تو مخالفت کروں گا۔ اس سے خود غرضی کیا ہو سکتی ہے؟
آج انسان اتنا خود غرض ہوا. آج بتلائیے کتنے دنوں سے علماء چلاتے ہیں یکساں سول کوڈ کے سلسلے میں، کون سنتا ہے؟ وہ تو خود مفتی بنا ہوا ہے، وہ خود اپنے مسائل کو اپنے حل کرنے پر لگا ہے. یعنی انسان کے اندر خود غرضی اتنی داخل ہو گئی، وہ دیکھتا ہے کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پر، ایمان والوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. اب بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے، وہ سمجھنے کو تیار نہیں، سننے کو تیار نہیں. اور ہمارے ہی کرتوتوں کی بنیاد پر حکومت آج طرح طرح کے پروپیگنڈے کر رہی ہے، انتشار پیدا کرنا چاہتی ہے، مسلمانوں کو میدان میں لانے کی کوشش کر رہی ہے. وہ چاہتی ہے حکومت کے مسلمان میدان میں آئے اور ہم 2024 کے الیکشن کے اندر بغیر کسی محنت کے کامیاب ہو جائیں. اسلام ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ہنگامہ آرائی کریں. اسلام حقوق کو حاصل کرنے کے لیے اس کے راستے بتلا دیے، آپ کو راستے دے دے گی ان حقوق کو حاصل کرنے کے لیے راستے ہیں. لیکن انسان اتنا بڑا خود غرض بنا ہوا ہے، وہ اپنے خود مطلب کی چیز سوچتا ہے، وہ اپنے آرام سے کوئی جائے، ڈوب جائے، مر جائے، ختم ہو جائے. یہ نہیں دیکھتا کہ مسلمان اس پر ظلم ہو رہا ہے، وہ مصیبت میں. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کے روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا خود غرضی کی بنیاد پر ایک دوسرے پر مصیبت کرنے لگیں گے، ایک دوسرے پر ظلم کریں گے، ایک دوسرے کے پر الزام و تہمت لگائیں گے، جھوٹ بولیں گے. کیا نہیں ہو رہا ہے؟